اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شب برات یہ فضیلتوں کا حامل ہے، اس کے فضائل احادیث میں کثرت سے ہیں، لیکن شب برات میں جو لوگوں نے جو طریقے اختیار کیے ہیں ان سے مفسرین اور محدثین اولیاء اللہ اکابرین بہت نالان ہیں۔ یہ آج ہمارے زمانے میں نہیں ہے، اس وقت سے لے کر کے تابعین تبع تابعین کے زمانے سے لوگوں نے ایسے خرافات اس میں ایجاد کیے، اللہ کی پناہ۔ شب برات یعنی 15ویں کی جو رات ہوتی، تو 15ویں کی رات میں اس وقت بھی چراغان ہوتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا کہ عمدہ قسم کے کھانے پکا پکا کر کے لوگوں کو دے دیں۔ اس وقت سے یہ بھی بدعت بھی ایجاد ہو گئی کہ لوگ نفل نمازوں کے لیے بلا کر کے ایک مولوی صاحب کو کھڑا کریں گے اور پیچھے نفل پڑھیں گے۔ اگر کسی نے 10 سال نماز نہیں پڑھی ہے بلوغیت کے بعد، تو اس شب برات میں نفل پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اور وہ 10 سال کی جو فرض نمازیں اس کے ذمے پر رہ گئی ہے وہ ساقط ہو جائیں گے۔ 20 سال اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے بالغ ہونے کے بعد، بس مولوی صاحب نے شب برات میں نفل نماز کی جماعت کرا دی اور اس کے سارے گناہ وہ معاف ہو گئے، اور اس میں وہی خوشیاں مناتے جو عید کے اندر مناتے۔ شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رات شب برات کی جب آ جاتی تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مجھ سے غائب ہو گئے۔ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، ان دنوں میں گھروں میں چراغ وغیرہ یہ بتیاں ان چیزوں کا زیادہ رواج نہیں ہوتا تھا، اور یہ سہولت میسر نہیں تھی، تو عورتوں کے مسائل ہیں۔ اماں جی کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج باری میری ہے، رات میری ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور تشریف لے گئے، اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ تو میں رات کی تاریکیوں میں ہاتھ اس طرح گھماتی رہی، اچانک میرے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر پڑ گئے کہ دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں۔ نماز سے جیسے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کس حال میں میں کس حال میں ہوں، آپ کس حال میں میں کس حال میں۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کے ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے اور میری باری میں میرے ساتھ کہیں ناانصافی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، آپ اس بات سے ڈرتی ہے کہ اللہ رسول آپ پر ظلم کریں گے؟ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ باری آپ کی ہو، آپ کی اجازت کے بغیر میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ رسول کبھی ظلم نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے پاس ظلم کا تو تصور ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں کس خیال میں اور آپ کس خیال میں سمجھ رہی تھی کہ آپ کہیں اور تشریف لے گئے ازواج میں سے کسی کے پاس اور آپ عبادت میں لگے ہوئے۔ ان راتوں میں اس رات کو شب برات کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں قبرستان کی زیارت فرماتے، زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ موقع دے دے، یہ صرف اس رات کی خصوصیت نہیں ہے، لیکن اس رات میں حضرت نے اہتمام کیا ہے 15 دن میں، 10 دن میں، مہینے میں، اور اگر نہ ہو تو 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ساتھی خطیبوں کو چھوڑ دے، مولویوں کو چھوڑ دے۔ یہ مولوی گاتے رہیں گے، ہم لوگ گاتے رہیں گے، کہتے کہتے ہم بھی مریں گے بغیر عمل کے، آپ سنتے سنتے مریں گے بغیر عمل کے۔ یہ اس طرح ہوتا رہے گا۔ مولوی کا اپنا ارادہ عمل کرنے کا نہیں ہے تو لوگ کیا عمل کریں گے؟ اس غریب کی رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے، وہ لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ گزارش یہ ہے کفا بالمرء واعظا الموت، انسان کے لیے موت ہی ایک بہت بڑا خطیب ہے، موت ہی ایک بہت بڑا مولوی ہے، وہ آپ کو مسئلہ سمجھا دے گی۔ موت خود بخود آدمی کو سمجھا دیتی ہے۔ آپ یہ کریں قبرستان میں چلے جائیں اور لوگوں سے معلوم کریں کہ یہ کس کی قبر ہے، ایس ایچ او کی، یہ ٹی پی او کی، یہ ڈی آئی جی کی، یہ کمشنر کی، یہ ڈپٹی کمشنر کی، اور یہ مرحوم بھٹو کی، یہ ذوالفقار بھٹو کی، یہ مرتضیٰ بھٹو کی، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر، یہ فلاں کی قبر۔ دماغ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔
دماغ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، مولوی کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر اس رات میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرۃ، میں قبروں سے آپ کو منع کرتا رہا اس وقت کی جا کر کے آپ قبروں سے منت مانگے، اور قبروں سے جا کر کے آپ اپنی حاجتیں مانگے اور اپنی مشکلات قبروں سے مانگے۔ قبروں کی زیارت مستحب ہے، مسنون ہے، ضرور جائیں قبرستان میں، لیکن قبر میں جا کر کے قبرستان میں منکرات کا ارتکاب کرنا یہ حرام ہے۔ اس لیے فقہا عورتوں کو اجازت نہیں دیتے۔ عورتیں جا کر کے پھر قبروں سے چمڑ جاتی ہے کہ ہمارا یہ کام کر لے، ہمارا یہ کام کر لے، بیٹا نہیں ہو رہا بیٹا دے دے، بیٹی نہیں ہو رہی بیٹی دے دے، شوہر قرض دار ہے قرض حل کر دے، گھر میں کچھ نہیں ہے وہ بھی کر دے، بیماری کو ٹال دے۔ ارے سوچ نہیں رہے ہیں کہ وہ خود بیمار ہو کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، اب دفن ہیں۔ وہ تیرا کیا بنائے گا؟ وہ تیرا کیا بنائے گا کہ تو جا کر کے اس سے منتیں مانگ رہے ہیں اپنی حاجتیں اور اپنی مشکلات؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ آج ہمارا رب وہ فیصلہ کرے گا ہمارے اور تمہارے درمیان میں۔ تم ہماری قبروں پر آ کر کے ہم سے حاجتیں مانگتے ہو، اپنی مشکلات ہم سے مانگتے ہو، رزق ہم سے آپ مانگتے ہیں۔ اس رب کی قسم ہے کہ ہماری زندگیاں گزر گئی، ہم پوری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، تم ہم سے مانگتے ہو۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کاش کی حضرت قلندر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر اگر زندہ ہو جائیں ان سب کو اندر کر دے کہ بے غیرتو ہماری زندگیاں گزر گئی۔ عثمان شاہ مروندی رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر۔ ابھی چلتے چلتے میں نے اخبار دیکھا کہ 1000 سے زائد پولیس وہ تعینات ان کا ہو گیا کہ یہ جو کیا ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو عرس ہے اور حضرت کی اس عرس کے موقع پر میرے بلوچوں کو اللہ جزائے خیر دے، ہمارے بلوچ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں۔ بعض ہمارے رشتہ دار عزیز بلوچ ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ابھی حضرت کے اس عرس میں جا کر کے رمضان کے روزے معاف کراتے ہیں، چونکہ رمضان آ رہا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد چونکہ ابھی شروع ہونے والا ہے حضرت کا عرس، تو ہماری بلوچ برادری اور پٹھان بھی جو زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ سمجھدار قسم کے بلوچ، ہم تو ناسمجھ لوگ ہیں، تو یہ جا کر کے حضرت کے عرس پہ اور حضرت کے مزار کے دائیں بائیں ناچتے گھومتے ہیں کہ بابا روزے معاف کرا دے، بابا روزے معاف کرا دے۔ روزے حضرت معاف کرا دیتے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ اپریل کا مہینہ ہے، مئی جون جولائی میں جب گرمی کے دنوں میں روزے آ جائیں کون روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس لیے اس کا آسان طریقہ، شارٹ کٹ راستہ یہی ہے کہ آپ حضرت کے عرس پہ چلے جائیں اور وہاں سے روزے معاف کرا دیں۔ اور بقرہ عید پہ پھر ہمارے کچھ بلوچ یہ کرتے ہیں کہ حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ پہ چلے جاتے ہیں اور قربانی معاف کراتے ہیں، اور ہفتے کے اندر مہینے کے اندر جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ عام بزرگوں سے معاف کراتے ہیں۔ اس لیے بلوچ اور پٹھانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بالکل گناہوں سے معصوم ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی روزہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر 10 سال کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، 20 سال کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو کل کی رات میں وہ جائیں، اس کو کوئی مولوی ملے گا، مولوی برائے فروخت، ملا برائے فروخت، مفتی برائے فروخت، ملڑو برائے فروخت، قاری صاحب برائے فروخت، ہر زمانے میں بکے ہوئے مولوی ملتے ہیں۔ وہ مولوی بھی اپنا منہ کالا کرے گا، وہ بغیرت یہ نہیں بتائے گا کہ میں آپ کی، اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں، بالغ ہونے کے بعد 10 سال اگر نمازیں آپ کے ذمہ پر ہے، اللہ کی قسم کوئی معافی کی صورت نہیں ہے، ان کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ نے 30 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا، 40 سال کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، 15 سال میں آپ بالغ ہو چکے ہیں، اب اللہ آپ کا بھلا کریے 25 سال کے، 40 سال کے بعد آپ نے نماز شروع کیا، 15 سال میں آپ بالغ ہو چکے ہیں، یہ 25 سال کی نمازیں تیرے ذمہ واجب ہے، ایک ایک کر کے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ سنتیں آپ پڑھے نہ پڑھے پھر بھی آپ کے پاس ایک گنجائش ہے، نوافل کی ایک گنجائش ہے، لیکن وتر کی اور فرائض نماز کی، چاہے وہ 10 سال کے بالغ ہونے کے بعد رہ گئی ہے، 20 سال کے رہ گئی ہے، مولوی کا باپ بھی معاف نہیں کر سکتا، مفتی کے ابا کو بھی طاقت نہیں ہے، وہ کچھ تو کرے گا کہ آپ کا کھانا تو کھائے گا، پیسہ دے دے تو اس کو، بہت سے لے لیتے ہیں، لیکن نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ نمازیں معاف کرنا مولوی کے اختیار میں نہیں ہے، قاضی کے اختیار میں نہیں ہے، ابو بکر عمر کے اختیار میں نہیں ہے، نمازوں کو معاف کرنے والا یہ اللہ کے حقوق ہے، اس کے ہاتھ میں۔
یہ فرض ہے، یہ تیرے ذمے پر قرض ہے، یہ فرض ہے، بالغ ہونے کے بعد اب آپ نے نہیں پڑھا تو قرض ہے، اس کو ادا کرنے ہوں گے آپ کو، اس طریقے پر معاف نہیں ہوگا۔ تو نمازیں کل کی رات میں جماعت پڑھیں گے، اور مولوی صاحب نوافل کی جماعت کرائے گا، کہتا ہے کہ زندگی بھر کے قضائے عمری، زندگی بھر کی نمازیں معاف ہو گئی۔ یہ مولوی نہیں ہے، یہ کوئی انگریز کا پٹھو ہوگا، شکل اس کی یہ ہے کہ مولوی کو ہوگی، اس نے کسی مدرسے میں پڑھا ہوگا، آپ کا مرشد بھی نہیں ہوگا، اس کو مرشد نہ کہو، یہ دنیا کا بغیرت انسان ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ نمازیں جو میری زندگی کی رہ گئی، میں نفلیں پڑھ کر کے مولوی صاحب کے پیچھے جماعت میں، زندگی کی نمازیں میرے 40 سال 50 سال کی معاف ہو گئیں، اور درمیان کے گناہ بزرگوں کے مزار پہ جا کر کے معاف کرا دوں، روزے حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے معاف کرا دوں، اور قربانی شاہ نورانی کی سے معاف کرا دوں۔ قلندر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ زبان دے دے، اور وہ زندہ ہو کر کے آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی قسم ہماری کبھی کوئی نماز چھوٹی نہیں، ہمارے نوافل نہیں چھوٹے، ہمارے روزے نہیں چھوٹے، ہمارا حج بھی کبھی نہیں چھوٹا، ہم نے کبھی اللہ کے کسی حکم کو پامال نہیں کیا۔ قلندر زندہ ہوتا تو تجھے کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس مقام کو پا لیا، میں نے خود محمد کے جوتے سیدھے کیے، میں نے اس مقام کو حاصل کر لیا، میں راتوں کو روتا تھا، اس مقام کو میں نے حاصل کیا، اس مقام کو میں نے حاصل کیا، فرض میرا کبھی نہیں چھوٹا، تہجد میری کبھی نہیں چھوٹی، نوافل میرے کبھی نہیں چھوٹے۔ اس طریقے پر نہیں ہوگا کہ تو بدماش بن کر کے زندگی بھر کی نمازیں نہ پڑھ اور پھر یہ کہ 2 نفلوں میں آ کر کے معاف کرا دے۔ مولوی بھی مل گیا آپ کو، کرایہ کا مولوی مل گیا، انگریز کا ایجنٹ مل گیا۔ جب میں قلندر کی مزار پہ جاتا ہوں، شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا ہوں، یہ اولیاء اللہ واقعتاً داتا کے دربار پہ